اسی طرح سفر طائف کا مقصد صرف ہجرت کرنا نہیں تھا بلکہ دعوت کا ایک نیا میدان قائم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہمیشہ ان میدانوں کے اوپر غور کرتے رہے، حبشہ کے اوپر، طائف کے اوپر، مدینہ کے اوپر، کہ میں کہاں پہ جا کے ایک اسلامی ریاست، ایک دعوت اور دین کا ایک مرکز قائم کر سکتا ہوں۔ اسی سوچ اور فکر کے تحت آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا، چچا فوت ہو گیا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، کچھ دن ریسٹ کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے، نہیں، کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ کی قسم یہ جو سفر طائف ہے یہ عظیمت کی، قربانیوں کی ان منٹ داستان ہے۔ آج صرف کہنے والا، آپ سننے والے بھی، میں اپنی بات کرتا ہوں، چلے آج کلمہ پڑھا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی نوکری کرتے ہیں، اللہ کی تھوڑی سی نوکری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، پلکوں کو بچھاتے ہیں، دلوں کو فراخ کرتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور وہ رسول جب خود طائف میں گیا ہے اور جا کر وہاں پہ گفت و شنید کی ہے، عجیب منظر کائنات نے دیکھا، لوفر، لچے اور لفنگوں کو بنو سکیف نے اور بعد میں بنو ثقیف کا، انہوں نے رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارے جائیں۔ آج اس رسول کے کلمہ گو ہمارا استقبال پھولوں سے ہو، اور وہ نبی جس کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے، اس کا استقبال پتھروں سے ہو رہا ہے، کنکریوں سے ہو رہا ہے، برا بلا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھی پتھر لگے، سینے پہ بھی پتھر لگے، پاؤں پہ بھی پتھر لگے۔ مورخین نے لکھا اور رسول اللہ نے خود کہا، آپ سے پوچھا گیا شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اس سے سخت دن تو کوئی نہ آپ کی زندگی میں ہوگا۔ رسول اللہ نے کہا اس سے بھی سخت دن میری زندگی میں آیا تھا جب میرا چہرہ بھی لہو رنگ تھا، سینہ بھی لہو رنگ تھا، کپڑے بھی لہو رنگ تھے، ایڑیاں بھی لہو رنگ تھی، اور میری ایڑیاں خون سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ میرے جوتوں کے ساتھ چپکی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت میں بڑی تکلیف محسوس کرتا تھا، میں بڑی آزمائش محسوس کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کے 10ویں سال پہلا دن ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا، انما اشکو الیک۔ یہ وہی لفظ ہے جو سابقہ انبیاء نے کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی۔ یہی الفاظ آج رسول اللہ کی زبان پہ بھی آ گئے، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں اس میں یہ کہا، اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں، بات یہاں تک ہوتی تو آپ کہتے رسول اللہ نے بھی شکایت کر دی۔ اگلی بات کیا کی، اللہ میں کمزور ہوں، میں شکایت کرتا ہوں مجھے طاقت دے، اللہ میرے جسم اور بدن میں آج قوت نہیں رہی، اتنے پتھر پڑ چکے ہیں کہ میں کھڑا رہ سکوں۔ اللہ شکوہ کیا کر رہے ہیں، اللہ مجھے قوت دے کہ میں مزید آزمائشیں اور ابتلائیں سہ سکوں، اللہ مجھے یہ قوت دے۔ اور پھر آخر میں جو دعا پڑی آج بھی مسلمانوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ نے یہ دعا مجھے آپ کو عنایت کر دی۔ جب کبھی انسان اس قسم کی مشکل میں پھنس جائے کہ زبان سے شکوہ نکلنے لگے، یا رب سے ناراضگی کا اندیشہ ہونا لگے، یا رب سے بندہ چاہے پیار سے کسی بھی طرح رب کے سامنے دل میں یہ بات آئے کہ رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جب کبھی ایسا موقع آ جائے آپ نے اور میں نے بھی کیا پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہر چیز پہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ آپ کے دل کو قرار آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا ان کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابھی میں یہ پڑھ ہی رہا تھا، رسول اللہ بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں گر گئے، اللہ سے باتیں کی، اللہ سے فریاد کی۔ جب گر گئے اللہ رب العزت کی رحمت کو بھی جوش آیا، اللہ کی غیرت کو کیسا جلال آیا۔ اللہ کی قسم محدثین نے یہ باب لکھا ہے کہ حضرت نوح چاہے 900 برس تبلیغ کرتے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے تو کہہ دیا
रब्बी इन्नी दाऊद कौमी लैलम व नहारा, अल्लाह 900 बरस दिन रात इनको बुलाया। ये जो 80-82 हैं इनके अलावा कोई ईमान लेके नहीं आया। रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादक। हजरत नूह क्या उठे। मुहद्दिसीन ने इस बाब को रकम किया रसूलुल्लाह की कफियात के साथ। नूह ने फिर अल्लाह से क्या दुआ की, बद्दुआ मांग ली बिल्लाहर। क्या कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। अल्लाह 900 बरस तेरा नबी गालियां सहता रहा, पत्थर खाता रहा, इनको पुकारता रहा दिन रात सुबह शाम। ये गाफल ऐसे बदबख्त हैं, ईमान ही नहीं लेके आते। अल्लाह अब तेरा नबी ये दुआ करने लगा है, रूए जमीन के ऊपर कोई काफर इन 82-83 के अलावा जिंदा न रहे। और अल्लाह भी अपने नबियों की लाज रखता है। बताइए, नूह की इस बद्दुआ की वजह से सिर्फ अरब में, सिर्फ जहां पे नूह रहते थे वहां पर अजाब आया? नहीं, अल्लाह ने नूह की बद्दुआ ऐसी पूरी की, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक जमीन का, धरती का कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर सैलाब ना आया हो। और जमीन के ऊपर से हर काफर को, हर इंसान को मार दिया गया सिवाय उन 83 अफराद के। यहां पे मुहद्दिसीन ने एक बाब बांधा, मुआवजना किया, कंपैरिजन किया। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे 900 साल नहीं था बुलाया, लेकिन तकलीफें और आजमाइशें। अभी तालब पिछले जुम्मे में आपके सामने हिजरतों के असबाब, हिजरत हबशा वगैरह, यहाँ पे इतनी तकलीफ में है, इतनी अजियत में है। आसमान से अल्लाह ने मालिकुल जबाल को जिब्रील अमीन के साथ नाजिल कर दिया। सवाल कीजिए, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ नाजिल किया है। आज आपने अल्लाह के सामने कुछ अल्फाज ऐसे कहे हैं, रब कहता है मोहम्मद से जाके पूछिए, हुक्म दिया जाए कुफार को पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दिया जाए और आपके कलेजे को ठंडा कर दिया जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाएं इस नबी की इस्तकामत और सब्र के ऊपर। क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून। ए जिब्रील, मैं रब से इनके ऊपर अज़ाब की दुआ नहीं करता, मैं तो ये चाहता हूं इनमें से, इनकी नस्लों में से ऐसे बच्चे पैदा हों जो कहें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं ये चाहता हूं, ए अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे दे, ये मुझे पहचानते नहीं है, अगर पहचान जाते तो ईमान ले आते। उस वक्त जबरील के दिल के ऊपर भी पता नहीं क्या गुजरी होगी कि फरिश्ता अजाब का उतर चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इशारा होता, दुनिया जहान के अंदर से कुफार को खत्म कर दिया जाता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतें आलमीन के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरे ऐसे पैरोकार पैदा फरमा, मेरे ऐसे ताबेदार पैदा फरमा जो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर भी ईमान लेके आए और मेरी नबूवत का ऐलान भी करें। यही वजह है। फिर पूरे का पूरा ताइफ, आपको पता है कि वक्त ऐसा भी आया, आज भी देख लीजिए, पूरे का पूरा हिजाज एक काफर और मुशरिक 1400 बरस बीत चुके हैं, वहां पे दाखिल ही नहीं हो सकता। कैसे ईमान का, कैसी दुआ का नतीजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले हैं, उतबा और शैबा के बाग में आके पनाह ली। उन्होंने उस वक्त तरस खाया, अंगूर का खोशा अद्दास नसरानी ने पेश किया। ये वो अजीम शान सहाबी हैं कि जिन्होंने किस बात के ऊपर इस्लाम कबूल किया, सुनिए किस बात के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर का होशा खाने लगे तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम के साथ खाता हूँ। अद्दास नसरानी, और बाद ने इसको इद्दास भी कहा, अद्दास नसरानी कहने लगा ये आपने क्या नाम लिया? कहा उस रब का जिसने मुझे ये खुराक दी, जिसने मुझे ये खाना दिया, मैं उसी के नाम के साथ खाऊंगा। आप अल्लाह को मानने वाले, ईसाई था, अल्लाह को मानने वाला था, तू कहाँ गए? मैंने आज तक ऐसा कलाम नहीं सुना इस इलाके में, तू कहाँ गए? मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। नबी करीम ने कहा सलाम हो यूनस के ऊपर, वो भी नैनवा के रहने वाले थे। आप यूनस को कैसे जानते हैं?
وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس کہتا ہے اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نینوا کے یونس کو جانتے ہیں اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لائیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عتبہ اور ربیعہ کہنے لگے او بے وقوف، کیا ہو گیا تجھے؟ اپنے ایمان سے پھر گیا، کہا تم اس کو نہیں پہچانتے۔ یہ بھی دیکھے قسمت کی بات ہے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ وغیرہ، ولید، سارے کوئی بھی ایمان نہ قبول کر سکا، اور یہ ان کا غلام نینوا سے آیا ہوا صحابی رسول بھی بن گیا اور صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اسلام کو بھی قبول کر لی۔ یہ قسمت کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، اب خطرہ ہے کہ مکہ میں کیسے داخل ہوں، مکہ سے تو نکل آیا ہوں، مکہ میں تو اطلاع پہنچ گئی ہے کہ رسول اللہ طائف گئے ہیں اور مکہ کے لوگ مشتعل ہیں کہ یہ طائف میں ایک ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، طائف والے ہمارے حلیف ہیں۔ یہ ایک لمبا چوڑا سیرت کا باب ہے، جو تفصیلات پڑھنا چاہے وہ سیرت کے اس باب کو دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ یہ قریش کے حلیف تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دیں، سہیل بن عمر کو بھی پیغام بھیجا مجھے پناہ دے، دونوں نے انکار کر دیا اپنے نمائندے کو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں جناب زید تھے، ان کا بھی ایک عظیم الشان کردار ہے، انشاءاللہ وقت آیا ان کی سیرت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ بھیجا مطعم بن عدی کے پاس، یہ وہی مطعم بن عدی ہے جس نے شیب ابی طالب کی دستاویز کو پھاڑنے میں بھی نمایاں کردار ادا کیا، اس بائیکاٹ کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت اور نیچر یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار میں سے جن چند لوگوں کا احترام اور عزت برقرار رکھی ہے ان میں سے ایک مطعم بن عدی بھی شامل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہ ہیں کہ مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، اس نے اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ خانہ کعبہ آئے، 2 رکعت نفل کو ادا کیا، گھر تک چھوڑ کے آئے۔ مطعم بن عدی خانہ کعبہ میں کھڑا ہوا، قریش کو کہنے لگا سن لو، میں نے محمد بن عبداللہ، ایمان تو نہیں تھا لایا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، خبردار کوئی میری پناہ نہ توڑے۔ اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ جب بدر کی بات آئے گی، ایک صرف یاد دہانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہہ دیتا یا اللہ کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو آزاد کر دیا جائے، تو میں مطعم بن عدی کے قول کے اوپر لبیک کہتا ہوا 1 روپے کے بغیر ان سب کو آزاد کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسانات کیے۔ اور حسان بن ثابت نے مطعم بن عدی کی شان میں قصیدہ کہا، لیکن قصیدے کے جو الفاظ ہیں نا، اس کے ایک جملے کے اوپر آپ نے ذرا غور کرنا ہے تاکہ ایمان اور ہدایت کہیں دلوں سے نکل نہ جائے۔ کہا عزت والا، بزرگی والا، احترام والا قریش مکہ میں اگر کوئی تھا تو مطعم بن عدی تھا، اور اگر عزت، بزرگی، احسان، احترام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی وجہ سے جہنم سے کوئی بچ جاتا تو مطعم بن عدی بچتا، لیکن نہیں بچے گا، کیونکہ اقرار نہیں کیا توحید کا، رسالت کا اقرار نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا